وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شہادت سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ نام و نسب: آپ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ اور لقب ذو النورین ہے۔ نسب نامہ یہ ہے: ابو عبداللہ عثمان بن عفان بن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد الشمس ابن عبد مناف القرشی الاموی۔ پانچویں پشت پہ آپ کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا ملتا ہے۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 317۔ ولادت کے بارے میں حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت واقعی فیل کے 6 سال بعد ہوئی ہے۔ الاصابہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 1238۔ قبول اسلام: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبول اسلام کے فوراً بعد لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ابتداءً ہی اسلام قبول فرما لیا تھا، اور اسی طرح قبول اسلام میں آپ کا 4تھا نمبر ہے۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 317۔ فضائل اور مناقب: اہل حق کا متفقہ نظریہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے بلند مرتبہ درجے کے لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے، اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہے، اور ان کے بعد 4تھے نمبر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے۔ اور یہ نظریہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات ہی میں صحابہ کرام کا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علی بن ابی طالب۔ صحیح بخاری، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 516۔ اور بخاری شریف کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام شاید نہ ہو، لیکن میں نے اس کو ذکر کر دیا کیونکہ یہ مرتبہ اور یہ درجات صحابہ کرام کے درمیان اسی طرح اسی وقت سے یہ نظریہ چلا آ رہا ہے، تو اس لیے میں نے ان کا نام ذکر کر دیا۔ تو ترجمہ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو ایک دوسرے پر ترجیح دیتے تھے۔ سب سے بہتر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سمجھتے تھے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سمجھتے تھے۔ اعزازات: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یکے بعد دیگرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ رضی اللہ عنہ کی نکاح میں آئی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ مرقات، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 231۔ باب مناقب عثمان بن عفان۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا: لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنہ عثمان۔ ترمذی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 689۔ باب مناقب عثمان۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، اور میرا رفیق جنت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بنا کر مکہ بھیجا تھا۔ ترمذی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 689۔ قوت اجتہاد اور استنباط۔ اپنے دور خلافت میں بہت سے اجتہاد فرمائے جن سے آپ کی شان فقاہت معلوم ہوتی ہے۔ ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ جمع قرآن۔ جب آپ خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں تک پھیل چکا تھا، اور قرآن مجید 7 لغتوں پر نازل ہوا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین 7 لغتوں پر تلاوت فرماتے تھے۔ قرأتوں کا یہ اختلاف دور دراز علاقوں میں بھی پھیل چکا تھا۔ جب تک لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن مجید کا نزول
7 لغات پر ہوا ہے، اس وقت اختلاف سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن جب یہ اختلاف دور دراز ممالک میں پہنچا جن میں یہ بات پوری طرح سے مشہور نہیں ہوئی تھی کہ قرآن 7 لغات پر نازل ہوا ہے، تو اس وقت جھگڑے پیدا ہونے لگے۔ بعض لوگ اپنی قرات کو صحیح اور دوسرے کے قرات کو غلط کہنے لگے، تو اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے امت کو قریش کی لغت پر جمع فرمایا۔ یہ آپ کی اجتہادی شان کا عظیم کارنامہ ہے۔ ترک قرات خلف الامام، مشہور مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات کی جائے یا نہ کی جائے۔ اس بارے میں احادیث اور آثار کا ایک ذخیرہ موجود ہے۔ ترک قرات کے متعلق آیات قرآنی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا اور احادیث مبارکہ کے پیش نظر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ترک قرات کو ہی ترجیح دے دی اور اسی کو ہی راجح قرار دے دیا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قول کا تذکرہ بھی ملتا ہے، جیسے کہ مصنف عبدالرزاق میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 754 کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، اور عمدۃ القاری کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 449 کے اندر بھی موجود ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 صحابہ ایسے تھے جو سختی سے امام کے پیچھے قرات کو منع فرماتے تھے، ان میں سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جمعہ کی اذان ثانی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جمعے کے دن ایک ہی اذان دی جاتی تھی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا اور مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا تو آپ کے حکم سے اذان ثانی شروع ہوئی اور آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ اس اذان کے متعلق فرماتے ہیں فَثَبَتَتِ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125، یعنی اذان کا یہ طریقہ مستقل طور پر رائج ہو گیا۔ دیت کی ادائیگی میں مال دینا، اسی طرح حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں دیت کے اندر اونٹ دیے جاتے تھے اور اونٹ لینے کا طریقہ چلا آ رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اونٹ کی بجائے دیت میں ان کی قیمت کو ادا کرنا بھی جائز قرار دے دیا، کیونکہ یہاں اونٹوں کے اندر سوائے مال کے اور کوئی جہت نہیں پائی جاتی ہے۔ قاضی القضات حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے دور میں اسی پر فتویٰ دیا تھا۔ امت کے متعلق حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا نظریہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نظریہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے اوپر آزاد نہیں رہنا چاہیے بلکہ اپنے اسلاف کی پیروی کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عہد لیا کہ آپ شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کی سیرت پر چلیں گے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مجتہد ہونے کے باوجود حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیروی کرتے تھے۔ مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پورے مہینے میں رمضان کے مہینے میں 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی تھی۔ آپ نے انہی کے اتباع میں اسی پر دوام فرمایا، جیسے کہ صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سنن کبریٰ للبیہقی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 496 میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لمبے قیام کی وجہ سے سہارا لے کر کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فرمان یہ تھا کہ مسلمانوں کو جب بھی عروج ملا ہے وہ اسلاف کے نقش قدم پر چلنے میں ملا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے انما بلغتم ما بلغتم بالاقتداء والاتباع فلا تلفتنکم الدنیا عن امرکم، تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 45، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم جس مقام پر پہنچے ہو
وہ پہلوں کی تقلید سے پہنچے ہو۔ خیال کرنا دنیا کا ہی تمہیں حکم الہی سے دوسری طرف نہ پھیر دیں۔ شہادت عثمان کا واقعہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ شہادت عثمان کے بارے میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کئی دن محصور رکھنے کے بعد 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔